السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ والی پکچر دیکھیں، اس کے اندر آپ کو زیارت مقدسہ نصیب ہو رہی ہے، اور ابھی اس شخصیت کے بارے میں جو ان کی شان، ان کی فضیلت، اس زید کی جو ایک فضیلت ملک پاکستان میں آج چھائی ہوئی ہے، میں وہ بتانے والا ہوں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ زید سے میری مراد مفتی حنیف قریشی صاحب ہے کہ جو آج کل جناب دعوت اسلامی کے بارے میں بہت زیادہ اپنے ملفوظات لٹا رہے ہیں اور لوگوں کا ذہن اس انداز میں خراب کر رہے ہیں کہ یہ تحریک پتہ نہیں ختم ہو جائے گی، اور کیا لوگ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے جناب یہ ملفوظات قبول کر کے کیا دعوت اسلامی کو چھوڑ جائیں گے، اور کیا جناب دعوت اسلامی بالکل وہ تباہ و برباد استغفر اللہ بالکل ختم ہو جائے گی؟ کیا دعوت اسلامی کے سارے ادارے؟ میرے پیارے معزز ناظرین، آج کل ملک پاکستان میں ایک یہ ٹرینڈ چل گیا ہے بقول ان کے ملفوظات سے کہ دعوت اسلامی والے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یعنی کہ چندے سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ملک پاکستان کے اندر، اور دوسرے ممالک میں جب ٹیلی تھون آتا ہے وہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عطیات اکٹھے ہوتے ہیں، تو بڑی کھٹک ہو رہی ہے، بڑی دردیں لگی ہوئی ہیں اس وقت اس شخصیت کو کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ دعوت اسلامی والے جناب جی کیا کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، دکان کے اوپر ان کا باکس پڑا ہے، گھریلو مدنی باکس رکھتے ہیں، یہ بس چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جب کہ کوئی دھرنا ہو، کوئی جناب گستاخی ہو جائے تو اس وقت ان کی آواز نہیں نکلتی دعوت اسلامی والوں کے۔ یہ ملفوظات اعلیٰ شرفیہ، ابھی میرے پاس القابات نہیں ہے کہ میں کون سے القاب ان کی شان میں بیان کروں اس ہستی عظیم کے، کہ یہ ایسی کھاچے مار رہے ہیں، ایسی کھچے مار رہے ہیں کہ جناب دعوت اسلامی والے صرف چندہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی کام۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے معزز ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس پرفتن دور کے اندر جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، کوئی تحریک مجھے آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ سیشن کے اندر، کوئی تحریک اس وقت آپ ثابت کریں، اور سے آپ باقی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں، اس وقت جو دین کا ڈنکا دعوت اسلامی نے بجایا ہے کسی تحریک نے نہیں بجایا۔ یہ جناب شخصیت کہہ رہی ہے کہ دعوت اسلامی والے کچھ کر نہیں رہے، لو جی سویڈن میں قرآن پاک کی گستاخی ہوئی تھی، یہ دعوت اسلامی والے خاموش تھے، اور جناب یہ اور بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے ملک پاکستان کے اندر کسی اور ملک میں تو اس وقت یہ خاموش رہتے ہیں، کسی دھرنے میں نہیں جاتے، سیاسی یہ ان کے جو امیر اہل سنت ہے سیاسی لیڈ نہیں کرتے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے، یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ دعوت اسلامی کا جو مین مشن، جو مین مقصد، جو نعرہ ہے وہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ میرے معزز ناظرین، یہ فیصلہ آپ بتائیں کہ جس تحریک کی بنیاد ہی اس بیس پہ ہو کہ وہ ہے ہی غیر سیاسی، اور آج کل کے لونڈے پھاڑ جناب وہ چار کھڑے ہو کے یہ بونگیا مار دے جناب یہ طریقہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ اور بھائی میرے معزز ناظرین، جو ورک دعوت اسلامی کر رہی ہے، جتنے ادارے، جتنے مدارس فیضان مدینہ کے نام سے، مدرسۃ المدینہ کے نام سے، اور جو سوچ مولانا الیاس ستار قادری دے رہے ہیں، میرے معزز ناظرین، کوئی لے کے ہے اس طرح کی شخصیت، اس طرح کی تحریک کوئی آپ لے کے تو آئے نا، پتہ تو تب چلے گا۔ اور جناب جی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے راول پنڈی کے اندر بیٹھ کے ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے کے اندر 400-500 بچہ، او بھائی خدا کا خوف کرو، آپ کا یعنی کہ ہمارا کتا ہے اور تمہارا کتا کیا ٹومی بن گیا ہے۔ یعنی کہ میرے معزز ناظرین، بات کرنے کا مقصد ابھی یہ ہے کہ ان کا ایک دو ادارے جناب ان کی بڑی شان و شوکت، اپنے ادارے کے بڑی اس کے لیے عطیات اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں، دعوت اسلامی کا قلعہ پاکستان کے اندر نیٹ ورک نظام نہیں ہے دین اسلام کا۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ بات بڑی میں چیلنج بڑے دعوے سے کرنے والا ہوں، آپ یہ سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، انڈیا کے اندر چلے جائیں، بنگلہ دیش میں چلے جائیں آپ، اور بھی جناب باقی جو ممالک ہیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں آپ، سویڈن میں چلے جائیں، آپ کو ان کے ادارے ملیں گے۔ دعوت اسلامی ہانگ کانگ میں چلے جائیں، اٹلی میں چلے جائیں یار، فرانس میں چلے جائیں آپ، نیپال میں چلے جائیں، آپ کو دعوت اسلامی کے ادارے ملیں گے۔
یہ تو جناب راولپنڈی میں خود ادارے بن گئے، تو جناب ہماری تحریک جیسا کہ بندہ دعوت اسلامی کے مقابلے میں 2-3 ادارے بن گئے یار، وہ بندہ جناب بونگیاں مارے کہ دعوت اسلامی والے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ آج کل ملک پاکستان میں زید کو بڑی ہی اس کا معدہ خراب آج کل ہو رہا ہے، اور وہ اس کی میڈیسن ابھی ایجاد ہوئی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں میڈیسن ایجاد ہو جائے گی۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ جو اس دور میں اس امت پہ جو احسان دعوت اسلامی نے کی ہے بذریعہ امیر اہل سنت، یہ لاکھوں سلام ہو امیر اہل سنت کی ذات کو کہ امیر اہل سنت نے اپنا مبارک مشن یہ شروع فرمایا، اور کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ کہ یار جنہوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، جن کی زندگیاں بدل گئی ہیں یار، کہ ایک ماڈرن فیشن لحاظ سے زندگی گزارنے والا وہ یہ کہنے پہ مجبور بھی ہوتا ہے یار دعوت اسلامی جو کام کری ہے اس طرح کوئی کام کر نہیں رہا۔ اور آج کل 4 کھڑے ہو کے جناب وہ بونگیاں مار دیتے ہیں کہ لو جی ان کو چندے سے جناب، ان کو نا چندے سے بڑی چڑ ہوتی کہ چندہ کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ بھائی کیا چندہ ہم اپنی ذات کے لیے اکٹھا کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے، جنبی سوال ہے، جو چندہ اکٹھا دعوت اسلامی والے کرتے ہیں کیا وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا؟ نہیں، وہ دین اسلام کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ تو مشن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، یہ مشن تو سونے مصطفیٰ کے زمانے میں بھی تھا نا۔ یہ صرف تکلیف ہو جانا کہ یار یہ دعوت اسلامی والی پیسہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، کوٹھی یا بنگلے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا، ایسی کی بات نہیں میرے پیارے معزز ناظرین، بلکہ اس تحریک کا مشن یہ ہے کہ اگر عطیات، صدقات، خیرات اکٹھے ہوتے ہیں کس مقصد کے تحت کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کم و بیش 1450 سال پہلے کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا۔ میرے معزز ناظرین، تو بات ویسی ہے نا، دین کا کام تو ہونا ہی ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ اس وقت جو ملک پاکستان میں جن کے معدے خراب ہو رہے ہیں نا، یا جن کے دماغ خراب ہو رہے ہیں، اس سوچ اور نیت کے ساتھ کہ دعوت اسلامی والے چندہ کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے کا چندہ اکٹھے کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی بینک بیلنس کے لیے پراڈو گاڑیاں، کاریں، شورے، سارے نظام، ایسے کی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ بات میں 100% گارنٹی کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ رہی بات عطیات کی، صدقات کی، تو وہ ہے دین اسلام کے لیے، مدارس دینیہ کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ تو یہ تو سارا یہ سلام امیر اہل سنت کو جاتا ہے کہ امیر اہل سنت نے اپنے اس مبارک سفر کو شروع فرمایا، اور لوگوں کی محبتیں ساتھ ہی نا۔ اب دیکھو یار بھی سال بعد اگر ٹیلی تھون آتا ہے تو ایک بندہ تو امریکہ میں رہنے والا ہے، وہ امریکہ سے بیٹھ کے پیسے کو بھیج رہا ہے، اس نے کچھ دیکھا یار بھی یہ تاریخ دین اسلام کا کام کر رہی ہے، تو یہ لوگوں کی محبتیں ہیں۔ تو یہ آخری میرا میسج سماعت فرما لے، ایک دو لوگوں کا ذہن خراب ہو جانے سے یہ تحریک بند نہیں ہونے والی۔ انشاءاللہ یہ تحریک کے اوپر مدینے والے مصطفیٰ کی نظر کرم ہے انشاءاللہ، اور یہ تحریک صبح قیامت، اور انشاءاللہ عز و جل یہ آپ دیکھتے جائے کہ جو تحریک یہ ورک کری نا دین اسلام کا صحیح معنوں میں کوئی تحریک اس وقت نہیں۔ ہاں میں باقی جو ہماری جماعت اہل سنت کسی کی نفی بھی نہیں کر رہا، لیکن جو اپنا معیار، کردار، اخلاق اس تحریک نے رکھا ہے نا بنیاد، وہ کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیہ کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔